میں ایک کوٹھی پہ ملازمہ تھی۔ میں گھر کی صفائی کرتی اور کپڑے دھوتی تھی۔ اچانک بڑے صاحب ہارٹ اٹیک سے مر گئے تو ان کو صحن میں ہی دفنا دیا گیا۔ صاحب کی ایک جوان بیٹی تھی جو لندن میں پڑھتی تھی۔ باپ کی وفات پہ وہ بھی واپس پاکستان آ گئی۔ ایک دن صاحب کی بیٹی مجھے کہنے لگی، رات خواب میں ابو آئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ملازمہ سے کہنا میری قبر دوبارہ کھدوائے۔ میں تو سن کر حیران رہ گئی۔ اگلے دن میں محلے کے گورکن کو ساتھ لائی اور قبر کی کھدائی کروائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قبر میں ایک کوٹھی پہ ملازمہ تھی۔ اس کوٹھی کے مالک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ وہ تمام ملازمین کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی کوٹھی میں خاتون ملازمہ صرف میں ہی تھی جو صفائی کا کام کرتی تھی اور کپڑے وغیرہ دھوتی تھی۔ وہاں کھانا پکانے کے لیے بھی مرد ملازم تھا اور باقی سارے کاموں کے لیے بھی مرد ملازمین تھے۔ اس لیے اکیلی خاتون ملازم ہونے کی وجہ سے وہ میرا زیادہ خیال رکھتے تھے، میری چھوٹی موٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتے اور تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ تو مجھے دے دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرے گھر کا بہت اچھا نظام چل رہا تھا۔ میں دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جب سے میں یہاں ملازمہ بن کر آئی تھی میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جہاں تک میں نے ملازمین سے اس لڑکی کے بارے میں سنا تھا تو سب یہی کہتے تھے کہ وہ بہت اچھی ہے اور اپنے باپ کی کاپی ہے۔ ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ میری مالکن تھوڑی خودسر قسم کی عورت تھی اور وہ میرے مالک کی دوسری بیوی تھی۔ اپنی پہلی بیوی کے فوت ہونے پر انہوں نے اس سے شادی کی تھی۔ وہ بہت ہی مغرور تھی۔ اس عمر میں بھی کلب اور یہ ساری چیزیں پسند ہوتی تھی، اور مالک کی بیٹی ان کی پہلی بیوی کی اولاد تھی۔ ان دنوں مالک بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، لیکن ان کی بیوی کو ان کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنی اور سرگرمیوں میں مصروف رہتی تھی اور اس کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ اس کا شوہر بیمار ہے۔ ہم سارے ملازمین اپنے مالک کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ میرے فرائض میں ان کا خیال رکھنا نہیں تھا۔ میرا کام صرف صفائی کرنا اور کپڑے دھونا تھا، لیکن میں پھر بھی خود سے ان کا خیال رکھتی، ان کو وقت سے دوا دیتی اور کوک ان کے لیے بہترین غذا تیار کرتا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم دونوں ان کا خیال رکھتے تھے، بلکہ سارے ملازمین بھی وقتاً فوقتاً ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ڈرائیور ہر وقت تیار رہتا، کہیں ہسپتال نہ جانا پڑ جائے، بلکہ ان کو باہر واک کرواتے اور جس طرح ڈاکٹر کہتا اس کی ہدایت پر عمل کرتے، اور یہ سارے کام ہم ملازمین کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کو کچھ پتہ نہیں تھا اور ایک دن وہ اچانک فوت ہو گئے۔ عمر ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن الجھنوں نے ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ان کی موت کی خبر سن کر ان کی بیٹی بھی لندن سے واپس آ گئی اور میں نے اس کو پہلی دفعہ اپنے باپ کی میت پر دیکھا۔ باہر رہنے کے باوجود بھی اس نے بیہودہ لباس نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ بہت ہی سادہ لباس پہنا تھا۔ جب مالک کی تدفین کا وقت ہوا تو ان کے وکیل نے آ کر بتایا کہ پہلے ان کی وصیت سنی جائے، اس لیے سب سے پہلے ان کی وصیت سنی گئی، اور ان کی وصیت میں یہ بات تھی ان کو اپنے گھر کے صحن میں دفنایا جائے۔ اس لیے فوراً گھر کے صحن میں قبر تیار کی گئی اور ان کو وہاں پر ہی دفنا دیا گیا۔ بمشکل 3 دن کا سوگ منانے کے بعد میری مالکن تو پھر سے نارمل ہو گئی تھی، لیکن ان کی بیٹی کو میں دیکھتی تھی کہ اس کو حقیقی طور پر دکھ تھا، اور وصیت کے مطابق ان کی تمام جائیداد میں سے 70% کی ان کی بیٹی مالک تھی اور 30% کی بیوی۔ لیکن میں نے ان دونوں میں کبھی اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی صبح شام اپنے باپ کی قبر پر قرآن کی تلاوت کیا کرتی، اور اس کی سوتیلی ماں کو اپنے شوہر سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے وہ ملازمین سے اپنے باپ کی باتیں کیا کرتی۔ اس کو اس بات کا شدید پچھتاوا تھا
کہ وہ ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکی۔ مجھے بھی اس کے دکھ کا اندازہ تھا، کیونکہ میرا باپ بھی نہیں تھا، اور میں جانتی تھی کہ بن باپ کے بیٹیوں کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، چاہے وہ امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی۔ اس لیے میں ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ مالک کے بیمار ہونے سے پہلے میں صرف کچھ گھنٹوں کے لیے یہاں آیا کرتی تھی، لیکن ان کے بیمار ہونے کے بعد میں سارے دن کے لیے یہاں رہتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میں نے رات کو بھی یہاں رہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کو میری ضرورت ہے، اور جب مجھے ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے ہر طرح کا سامان مہیا کیا تھا۔ ان کی بیٹی کو اب ضرورت تھی تو میرا فرض بنتا تھا کہ ان کی بیٹی کا ساتھ دوں۔ ویسے بھی گھر میں میرے بچے چھوٹے نہیں تھے کہ وہ اکیلے نہ رہ سکتے، اس لیے میں بے فکر ہو کر یہاں رہتی تھی۔ جب میرے مالک کو مرے ہوئے کچھ دن گزر گئے تو ایک دن صبح ان کی بیٹی کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب سا تھا۔ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سارا دن اس کے ساتھ رہی، لیکن اس کے انداز میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی۔ میں اس سے مالک کی باتیں کرتی رہتی، لیکن وہ غائب دماغی سے مجھے جواب دیتی رہی۔ میں نے پوچھا بھی کہ آخر ہوا کیا ہے، مجھے بتا سکتی ہو؟ اس نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ دن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے معمولات پر وہ نظر رکھ رہی ہے، لیکن میرے معمولات غلط نہیں تھے، اس لیے میں مطمئن تھی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے بلایا اور بتایا کہ میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے تمہارا نام لے کر کہا کہ اس سے بولنا میری قبر کو دوبارہ کھلوائے۔ میں اس لیے آپ سے ایسے بات کر رہی تھی کہ میرے باپ نے آپ کو ہی کیوں کہا؟ میرے خواب میں آئے تھے تو مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری قبر دوبارہ کھلواؤ، لیکن انہوں نے باقاعدہ آپ کا نام لے کر کہا ہے۔ اور ان دنوں میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ان سے کتنی مخلص ہیں۔ صبح شام ان کی قبر پر تلاوت کرتی ہیں، ان کے نام سے روزانہ صدقہ کرتی ہیں، ہر روز درود دلواتی ہیں، ان کی قبر پر دیا جلاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دل سے عزت کرتی ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کا نام لیا ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوئی کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ مالکن قبر کھولنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گی۔ اس نے کہا کہ اس میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ شاید اسی لیے بابا نے مجھے کہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کی پہنچ بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آسان کام بھی نہیں تھا، یہ غیر قانونی بھی سمجھا جا سکتا تھا، اور پھر ایسی صورت میں جب گھر میں مالکن بھی موجود تھی، جس کو اور اس کے شوہر کے غم سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس نے یقیناً ہمارے خلاف محاذ کھڑا کر دینا تھا۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے فتویٰ لیا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خواب کی بات ہے تو ہمیں اس پر عمل کر دینا چاہیے۔ مولانا سے فتویٰ لینے کے بعد ہم نے قانون کے مطابق کام کیا اور ایک وکیل کے پاس جا کر ساری بات بیان کی۔ انہوں نے اس کا حل بتایا، بلکہ کورٹ سے اس چیز کا آرڈر لیا۔ اس کام میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ 1 ہفتے بعد محلے کے وہ گورکن جنہوں نے پہلے قبر کھودی تھی، ان کو ساتھ لے کر آئی۔ سارے ملازمین کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ہم قبر کشائی کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ مالک کی بیٹی بھی تھی اور وکیل بھی، اس کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے مالکن کچھ نہیں کہہ پائی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے ہمارے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور گورکن نے دوبارہ قبر کھودی، اور مٹی اٹھانے کے بعد جب اس نے اوپر سے سلیب ہٹائی تو میں حیران رہ گئی، بلکہ ہم سب کی حیرت اور خوف سے آنکھیں باہر آ گئی، کیونکہ قبر تو بالکل خالی تھی، اس میں میت کا کوئی ایک ٹکڑا تک نہیں تھا۔ حالانکہ 2 ہفتوں میں میت بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ سب کو ہی فکر شروع ہو گئی کہ آخر میت گئی کہاں، کیونکہ گھر کے اندر قبر تھی، اور پھر بھی میت غائب ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو اس قبر سے لاش کہاں غائب ہو گئی۔
یہ ایسا سوال تھا جو سب کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ مولانا، وکیل، گھر کے ملازمین اور ہم سب حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مفتی صاحب کے کہنے پر قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میت کہاں گئی، میت کو کیسے ڈھونڈے، اور بات بھی حیرت کی تھی۔ آخر کسی نے میت کا کیا کرنا تھا؟ اب ہم کیسے ڈھونڈیں؟ لیکن وکیل نے سب سے کہا کہ یہ بات اس گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ مرنے والا اس معاشرے کا ایک باعزت فرد تھا۔ بات باہر نکلی تو اس کے بارے میں لوگ عجیب باتیں کریں گے، اور یہ انسان مرنے کے بعد بدنام ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے خود سے وعدہ کر لیا کہ ہم یہ بات باہر کسی تک نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن ہمارے باہر بات نہ کرنے سے میت مل تو نہیں سکتی تھی، اسے تو ڈھونڈنا ہی پڑتا، اور اس کے لیے کسی کو تو قدم اٹھانا ہی پڑتا۔ ہم دونوں مالک کے لیے قرآن خوانی کرتی تھی، لیکن اب قبر پر قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اس لیے ان کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے لیے قرآن پڑھنے بیٹھتی تو پہلا خیال یہ آیا کہ میت کہاں گئی ہوگی، اور نہ جانے اور کتنی بے حرمتی ہو رہی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اس طرح قبر سے میت نکال کر لے کر گئے ان کا ارادہ اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ مالک کی بیٹی اس ملک میں نہیں رہتی تھی، وہ بہت سالوں سے ملک سے باہر تھی، اس لیے اسے یہاں کے قوانین کا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ اس لیے وہ جہاں بھی جاتی تھی مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی، اور وہ کہیں بھی میرا تعارف اپنی ملازمہ کے طور پر نہیں کرواتی تھی، بلکہ یہی کہتی تھی کہ میں ان کی آنٹی ہوں، اور یہ بھی عزت دینے کا ایک طریقہ تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں جہاں تک ہو سکا اس کا ساتھ دوں گی، اور ہمارے مالک کی میت کو ڈھونڈنے میں اس کی پوری مدد کروں گی۔ ہم نے سب سے پہلے جا کر وکیل سے مشورہ کیا کہ ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جب گھر میں ہم نے جب مالکن سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میت لے جانے والے کون ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی عدت میں ہیں، جو کچھ کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ اس لیے ہم دونوں خود ہی کوشش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے وکیل سے مشورہ کیا، اور وکیل کے مشورے سے ہی ہم پولیس والوں کے پاس گئے اور ان کو جا کر سارا مسئلہ بتایا۔ وہ لوگ تو اتنا عجیب و غریب کیس سن کر لینے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن مالک کے نام اور نیک نامی اور ہم سب کی گواہی کی وجہ سے ان کو کیس فائل کرنا پڑا۔ اور سب سے بڑی بات، وکیل نے بھی اس چیز کی گواہی دی تھی کہ اس نے بھی قبر کو دیکھا ہے۔ ملازموں نے بھی الگ الگ جا کر گواہی دی تھی، اور مفتی صاحب نے بھی گواہی دی، اس لیے پولیس کو کیس ہاتھ میں لینا ہی پڑا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی اور قبر کھول کر اس کی تصویریں لے کر چلے گئے۔ پولیس اپنے طور پر کام کر رہی تھی، لیکن پولیس بھی مکمل اندھیرے میں تھی، کیونکہ مالک کے گھر کے اندر کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن سب سامنے تھے، اور مالک کی قبر پچھلے لون میں تھی، اور چوکیدار بھی سامنے کے رخ پر ہوتے تھے، پیچھے تو کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا، اس لیے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز ہم ملازمین سے کیا تھا، لیکن ملازمین کو کچھ معلوم ہوتا تو ہی بتاتے، لیکن ان سب کی سختی آئی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو چوکیدار کی سختی آئی تھی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون آیا کون گیا۔ میت چوری ہوئی تھی، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ میت لے جانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن چوکیدار کوئی نیا نہیں تھا، پچھلے کتنے سالوں سے یہاں پر چوکیداری کر رہا تھا، اور وہ سب کیوں کرے گا؟ ایسے ہی ہم سب سے بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ اسی گھر میں ہوتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، پولیس والے تو سب پر شک کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے دونوں ماں بیٹی سے بھی تفتیش کی، لیکن اس طرح تفتیش کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اور ہمارے ملک کی پولیس بس روایتی طریقے سے اپنا کام کرتی ہے، ہر دوسرے بندے کو پکڑ کر تو کبھی کسی کو، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا،
ایک بات غلط ہوئی تھی کہ پولیس کے آنے سے جو بات کسی کو معلوم نہیں تھی وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو۔ اس لیے مالک کی بیٹی نے پولیس والوں سے جا کر کہا کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے طریقے سے کریں کہ اسے کچھ معلوم نہ ہو، اور اپنے روایتی طریقے سے ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رہنے دیجئے، ہم کیس خارج کروا دیں گے۔ پولیس تو صرف میرے مالک کے نام کی وجہ سے انکار نہیں کر رہی تھی۔ جب ہم نے خود کیس خارج کرنے کی بات کی تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور اس طرح ہم نے کیس خارج کروا دیا۔ لیکن ہمیں جو ایک چھوٹی سی امید لگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب ملازمین اور مالک کی بیٹی اس مسئلے کو لے کر بہت پریشان تھے، اور اپنی جگہ دعا کر رہے تھے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ مل جائے۔ بلکہ ہم سب اپنی جگہ جاسوسی بھی کرتے پھر رہے تھے۔ اب پرانی باتیں یاد کرتے کہ کوئی ایسی بات یاد کرتے جس سے ہمیں کوئی ہلکا سا سراغ مل جائے۔ ایسی کوئی بات بھی یاد نہیں آتی تھی۔ قبر سے لاش کو نکالنے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے، اور ہم لوگ تو صبح شام قبر پر جاتے تھے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ قبر کھودی ہوئی ہو۔ اس لیے پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر لاش نکالی گئی ہے تو پہلے 1-2 دنوں کے اندر ہی ہوا ہے۔ لیکن پہلے 1-2 دنوں میں اتنے سارے لوگ گھر میں آئے تھے، یا سب سے تفتیش شروع کروائی جاتی جو کہ ناممکن تھا۔ لیکن سب سے مجرم کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی نکالنے جیسا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات تھی کہ مالک کی بیوی اس مسئلے کو لے کر بالکل بھی پریشان نہیں تھی۔ وہ ویسے ہی مطمئن دکھائی دیتی تھی جیسے ہمیشہ رہتی تھی، یا ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یا وہ جانتی تھی کہ لاش کہاں ہے۔ ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے جو کرنا تھا ہمیں خود ہی کرنا تھا۔ لیکن کوئی راستہ نظر آتا تو ہی کچھ کر سکتے تھے، اور پھر ہمیں امید کی کرن نظر آئی، کیونکہ ایک دن ہمارے مالک کے قریبی دوست ان سے ملنے آئے، اور جب معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کی بیٹی سے تعزیت کی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ ایک ریٹائر آرمی افیسر ہیں، اور ان کا بیٹا اس وقت بھی آرمی میں ہے۔ مالک کی بیٹی نے فوراً ان کو ساری بات بتائی۔ وہ سن کر بہت حیران ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ خود اس بات کا کھوج لگائیں گے، بلکہ خود آرمی سے ریٹائر تھے، اور ان کا بیٹا خود بھی انٹیلیجنس میں تھا، اس لیے ان کے لیے یہ سب کرنا مشکل نہیں تھا۔ اور ہم دونوں پھر سے پرامید بیٹھے تھے۔ ہمیں بھی امید کی کرن نظر آئی، لیکن ہم نے یہ بات اپنی مالکن سے چھپا لی۔ ہم نے اس کو بھنک بھی نہ لگنے دی کہ ہم اب بھی اس بات کے پیچھے لگے ہیں اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی، اور کچھ دنوں بعد وہ دونوں باپ بیٹا واپس ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے پولیس سے وہ ساری چیزیں منگوا کر دیکھی جو پولیس نے انویسٹیگیشن کر کے فائل بنا رکھی تھی، اور ہم سب سے بھی پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ ہم نے ان کو ساری باتیں تفصیل سے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے، اور وہ کیا ہے وہ معلوم کر لیں گے۔ ہم نے ان کو یقین دلایا کہ ہم سب ہر طرح سے ان کی مدد کریں گے، ہمیں بس ہر صورت میں اپنے مالک کی میت واپس چاہیے۔ انہوں نے اپنی تفتیش میرے مالک کے سانسوں کے ذریعے کرنا شروع کی، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد کی 70% مالک، کیونکہ ان کی بیٹی تھی اس لیے ان کی 2 کمپنیاں ان کی بیٹی کے حصے میں آئی تھی، اور ایک کمپنی ان کی بیوی کے حصے میں آئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بینک بیلنس بھی اسی طرح ان دونوں کا حصہ تھا، اور وہ سب چیزیں وکیل ان کو پہلے ہی دے چکا۔ ہاں، کمپنی وغیرہ ان دونوں کے نام کی تھی۔ مالک کے دوست نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسی بات جانتا ہو جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو کہ میت چوری ہوئی ہوگی۔ ایسے ہی مجھے یاد آیا کہ مالک کے 2 دانت سونے کے تھے، شاید اس کی وجہ سے ہوا، اس لیے میں نے یہ بات ان کو بتا دی۔
انہوں نے کہا 100% یہ بات ہوگی۔ ان کے دانت چوری کرنے کے لیے ان کی میت کو قبر سے نکالا گیا ہوگا۔ لیکن یہ کام کس نے کیا؟ یہ سوال ابھی تک وہیں کا وہیں تھا۔ وہ لوگ اکثر ہمارے گھر میں آتے رہتے تھے، اس لیے ان دونوں نے بھی نوٹ کر لیا۔ ہم گھر کے ملازمین تک اس کیس میں پوری دلچسپی لے رہے تھے، اور جو بات وہ لوگ پوچھتے ہم پوری تفصیل سے بتاتے، یہاں تک کہ پرانی سے پرانی بات اپنی یادداشت سے نکال کر ان کو بتاتے کہ شاید کوئی مدد ہو سکے۔ لیکن ان کی بیوی بالکل دلچسپی نہیں لے رہی تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے پوچھا کہ کیس کا کیا بنا ہے۔ اس لیے ان کے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس میں وہ شامل ہو، اور یہ بات تو میرے دماغ میں بھی تھی، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات، یہ بات میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے ہم سارے ملازمین کا بایو ڈیٹا نکالنے کے ساتھ مالک کی بیوی کا بھی پرانا ڈیٹا نکالا، تو معلوم ہوا کہ کسی وقت میں وہ ماڈل ہوا کرتی تھی، لیکن مالک سے شادی کے بعد انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ دی۔ لیکن جس دور میں یہ ماڈلنگ میں آئی تھی اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا، لیکن بعد میں ماڈلنگ کی دنیا میں آنے کے بعد بیٹا کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ انہوں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں یا ان کا بیٹا بھی ہے، اور ان کا بیٹا کہاں تھا۔ یہ وہ سوال تھا جو براہ راست ان سے نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا تھا۔ ان انکل کا میرے مالک سے بالکل بھائیوں والا تعلق تھا، اور ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے میت پر نہیں پہنچ سکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو انصاف دلائیں۔ مالک کے دوست یہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کا بیٹا دانتوں والی لائن پر کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک چور بازار تلاش کر لیا جہاں اس طرح کے دانتوں کو بیچا جاتا ہوتا، اور وہاں معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ پچھلے دنوں ہی کوئی لڑکا یہاں پر دانت بیچ کر گیا۔ لیکن اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ وہ لوگ کام کر رہے تھے جہاں پر ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی، ہم سب ان کی مدد کرتے، لیکن یہ سارا کام بالکل انڈر گراؤنڈ ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ان دونوں باپ بیٹے کو اکٹھے ہی معلومات ملی۔ جو لڑکا دانت بیچ کر گیا تھا اس کی معلومات مل گئی، اور اس عورت کے بیٹے کی معلومات بھی مل گئی تھی۔ اور جب ان دونوں نے اپنی معلومات ایک دوسرے کو شیئر کی تو یہ جان کر وہ لوگ بھی حیران رہ گئے کہ وہ ایک لڑکا تھا، یعنی وہ لاش اس عورت کے بیٹے نے نکالی تھی۔ اب اس کو پکڑنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے اس آدمی کے بیٹے نے اپنے سورسز استعمال کر کے دوبارہ سے اس کیس کو اوپن کروایا، کیونکہ یہ کیس آرمی کے اندر تو آتا نہیں تھا، وہ تو اپنے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس طرح پولیس کو ہر قسم کی معلومات مل گئی، یعنی پکی پکائی کھیر مل گئی، تو اس نے بھی اس کیس کو اوپن کر دیا۔ بلکہ میری چھوٹی مالکن جا کر باقاعدہ اس کیس کو ری اوپن کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً اس لڑکے کو گرفتار کر لیا، اور جب اس نے ساری بات ہمیں بتائی تو ہم سب بھی حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ جو شروع سے ہی اپنی ماں کے پیسوں پر پل رہا ہے، اس کی ماں نے شادی ہی پیسوں کے لیے کی تھی، اور وہ اس کو ہمیشہ پیسے دیتی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گیا تھا۔ جب اس کا شوہر بیمار ہوا تو اس کی ماں کو بھی فکر پڑ گئی کہ کہیں اس کا شوہر تمام جائیداد اپنی بیٹی کے نام نہ کر دے۔ اس لیے اس بیماری کے دنوں میں ہی اس نے اپنا اور اپنے شوہر کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا، اور بلینک چیک پر سائن کروا لیے، پیسے نکلوا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ اس کو معلوم تھا کہ اس آدمی کے خفیہ لاکر میں ہر وقت کروڑوں روپے کا سونا اور نقدی پڑی رہتی ہے، لیکن وہ لاکر فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا۔ اس لیے وہ فوت ہوا تو اسی دن رات کو اس کی ماں نے اس کو یہ بتایا کہ اس نے قبر اپنے گھر میں کروائی ہے۔ اگر وہ قبرستان میں ہوتی تو زیادہ آسانی رہتی، لیکن شاید اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور اسی لیے اس نے وصیت کر دی تھی کہ گھر میں قبر کرنا۔ رات میں جب سب واپس جا رہے تھے اور تمام ملازمین بھی مصروف تھے تو وہ خاموشی سے صحن میں نکل گیا تھا
میت نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس نے جلدی سے وہ میت نکالی اور قبر دوبارہ بند کر دی، اور میت کو انہوں نے ایک بوری میں ڈال کر لے گئے، کیونکہ اس وقت ٹینٹ والے سامان لے کر جا رہے تھے، اس لیے کسی نے ان کی طرف دھیان بھی نہ دیا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کام سر انجام دے گیا۔ اس نے نہ صرف ان کے دانت بلکہ ان کے گردے اور اس طرح کی چیزیں جو بیچی جا سکتی تھی، وہ نکالی جا سکتی تھی، اس نے نکالی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا انگوٹھا بھی ساتھ لے آیا جس سے وہ لا کر چلتا تھا، اور اس سے لا کر کھول کر ان لوگوں نے وہاں سے سب نکال لیا، لیکن میت انہوں نے پرانے قبرستان میں کھود کر دفن کر دی، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور اس میں ہماری مالکن بھی برابر کی شریک تھی، اس لیے پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا، اور انہوں نے جس دولت کی خاطر اتنا گھنونا کام کیا تھا ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔